ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی وہ لعنت تم پر برسے گی جو اللہ نے اس سے پچھلی قوموں کے اوپر نازل کی تھی۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تم پر عذاب آئے گا اور اس کے بعد تم ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی، اس بارش کا سبب اللہ ہے، اللہ نے بارش برسائی، اللہ نے اس بارش کے پانی کو اتنی قوت طاقت عطا کی کہ وہ ایک سیلابی صورت اختیار کر گیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسباب کا انکار کیا جا رہا ہے، تدبیرات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم کوئی تدبیر کر لیتے تو مولوی صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہمارے دانشور حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسباب اور تدبیر کے خلاف بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تدبیر کی مخالفت کر رہے ہیں۔ واضح رہنا چاہیے کہ ہم تدبیر کے خلاف نہیں ہیں۔ سیلاب سے آنے کے بچاؤ کے جتنے راستے تھے یا سیلاب سے بچنے کے جتنے راستے ممکن تھے، ہم سب کے سب اختیار کرنے کے قائل ہیں۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جی اپنے آپ کو تیز سمندر میں خود گرا دو اور خودکشی کر کر مر جاؤ، تم اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، جنت ملے گی، کبھی بھی نہیں کہتے۔ بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی اچھی تدبیر ہوگی تقدیر کی مشکل اتنی آسان ہو سکتی ہے۔ اچھی تدبیر تقدیر کے مسائل کو ٹال سکتی ہے، لیکن تدبیر اور اسباب کا بہانہ بنا کر اللہ کے فیصلوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خالی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اگر ڈیم بنا دیتے تو آج ڈوبتے نہیں، یا یہ کر لیتے تو آج یوں نہیں ہوتا۔ ہوتا وہی جو اللہ رب العزت نے چاہا تھا اور جس طرح فیصلہ کیا تھا، چاہے ہم جتنے بھی انتظامات کر لیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر آنے والی آزمائش کے بارے میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا، احادیث کا مفہوم میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ آزمائش عذاب کی صورت ہوتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، برائی سے روکنے اور اچھائی کا حکم دینے سے رک جاؤ گے، اور ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھو گے اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کا عذاب تم پر آئے گا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی وہ لعنت تم پر برسے گی جو اللہ نے اس سے پچھلی قوموں کے اوپر نازل کی تھی۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تم پر عذاب آئے گا اور اس کے بعد تم ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، خود ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابو الدرداء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کر روک دو۔ اگر تم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا اور تم اس عذاب میں ڈوب کے ختم ہو جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے عذاب کا ذکر کیا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس وقت نیک لوگ ختم ہو جائیں گے دنیا سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نیک تو ہوں گے لیکن غلبہ نیکی کا نہیں ہوگا، شر کا غلبہ ہوگا، غلبہ شریر لوگوں کا ہوگا، غلبہ مفسدین کا ہوگا، نیک لوگ تو ہوں گے